الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں اسی طرح آگے دوسرا مسئلہ امام جوزی لکھتے ہیں، عورتوں کو صدقہ کرنے کی نبی علیہ السلام نے بڑی ترغیب دی ہے۔ صدقہ جہنم سے بچاتا ہے۔ عورتوں کے خصوصی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ نیکی کرنا، احسان کو کرنا، یہ صدقہ کرنا، یہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے اور رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور ہر نیکی کا کام برکہ صدقہ ہے۔ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام نے عورتوں کے پاس گئے اور کہا آپ صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں، میں نے جہنم میں آپ کی کثرت دیکھی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آپ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، احسان جتلاتی ہیں، یا آپ ناشکری کرتی ہیں شوہروں کی، لعن طعن بڑا کرتی ہے، اب صدقہ خیرات زیادہ کریں۔ تو عورتوں کو رغبت دلائی گئی ہے کہ وہ کثرت سے صدقہ خیرات کریں۔ جیسے ایک واقعہ ذکر آتا ہے، ملتا ہے کہ ایک شخص نے 60 سال عبادت کی اور ایک فتنے میں پڑ گیا عورت کے، اور اس کے ساتھ 6-7 دن زنا کرتا رہا۔ جب ان کے اعمال تولے گئے، 60 سال کا پلڑے میں عبادت رکھی گئی اور 6 دن کا گناہ زنا کی شکل میں ایک پلڑے میں رکھا گیا، تو زنا والا جو پلڑا تھا، 6 دن کا جو گناہ تھا، وہ بھاری پڑ گیا۔ اب اس واقعے میں دیکھیں اب کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک کبیرہ گناہوں سے انسان بچے۔ دیکھیں کتنے سال کوئی عبادت کرتا رہے، اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو کبیرہ گناہ بھاری ہو سکتے اتنے سالوں کی عبادت سے، تو اس لیے سے یہ بھی نقطہ ملا کبیرہ گناہ سے بچے۔ اسی طرح وہ شخص نے جب گناہ ہوا تو اسے ندامت ہوئی، اس نے توبہ کی اور وہ کسی پہ بیٹھ کے روتا رہا، بھوک بھی اس نے برداشت کی، کھانا پینا بند کر دیا۔ جب اس کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا آیا کھانے کے لیے، اس نے صدقہ کر دیا، کسی کو دے دیا، اور جب اس کے اعمال تولے جا رہے تھے تو 60 سال کی عبادت اوپر اور 6 دن کا جو گناہ تھا زنا کی شکل میں کسی عورت سے برائی کرتا رہا، وہ نیچے ہو گیا، لیکن جو ٹکڑا تھا روٹی کا وہ 60 سال کی بعد میں جب رکھا، صدقے کی شکل میں جو دیا تھا رکھا گیا، تو وہ پلڑا بھاری ہو گیا اور اس کی بخشش ہو گئی۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ صدقے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا آپ کریں، یہ نہیں کہ آپ لاکھوں کریں، جتنے آپ کے پاس مال کی استطاعت ہے اتنا آپ کریں۔ تو اس واقعہ سے بھی ہمیں یہ بھی چلتا ہے کہ ہم کبائر سے گناہ سے بچیں، جیسے چوری ہے، جھوٹ ہے، مال کھانا، غیبت کرنا، کسی کا مال ناحق کھانا، یہ ساری چیزیں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ وہ ہمیں صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ صدقہ کا بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے نا، اور ساتھ ساتھ اس واقعے سے بھی ملا گناہ کبیرہ سے بچے جائے۔ اس لیے ہماری بہنیں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں، یہ ایک عادت بنا لیں، اور بیوی شوہر کا مال صدقہ اگر کرنا چاہے تو اس کی اجازت لے، اجازت سے صدقہ کرے، لیکن اپنا مال ہو تو خرچ کر سکتی ہے اگر عورت سمجھدار ہے۔ ہاں، اجازت کے بغیر پھر نہیں خرچ کر سکتی جب سمجھدار نہیں ہو۔ اگر عورت سمجھدار ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر بھی صدقہ خرچ کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ سمجھدار نہیں ہے، نہ سمجھ ہے، تو پھر اس کو اجازت کے بغیر صدقہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہاں یہ بھی چیز ہے کہ دیکھے کہ شوہر محتاج نہ ہو، اگر اس کا اپنا شوہر ہی محتاج ہے، بچے ہی ضرورت مند ہیں، تو پھر ان کو ترجیح دی جائے۔ تو اس لیے صدقے کا بڑا اجر ہے، صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، رب کی رضا ہے۔ ویسے تو ہر نیکی کا کام صدقہ ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دینا، کسی کو ہر طرف دیکھنا مسکرا کے، یہ بھی چیزیں صدقے میں آتی ہیں۔ تو باقی صدقے کا یہ بات کی گئی ہے امام جوزی رحمہ اللہ نے کہ عورتوں کو کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ انسان کو جہنم کا بچنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔